السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر پیاری سی خوبصورت سی حدیث۔ تو یہ جو حدیث کو لانے کا سلسلہ جاری ہے، یہ تو میں ایک ثواب کی نیت سے میں نے جاری رکھا ہوا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لازمی سے شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، اور آپ کی شیئرنگ سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں ڈیلی آپ کے لیے اسی طرح پیاری پیاری ایک حدیث لا سکوں۔ بیسیکلی حدیث لانے کا جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہی ہے کہ میں ایک ثواب کی نیت سے ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ چینل جب لوگ بناتے ہیں آبویسلی وہ اس سے ارن بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو میرا موٹیو تھا اس چینل کے لیے اسپیشلی یہ تھا کہ اس کو جب میں نے بنایا تو میں نے جب سوچا اس پہ حدیث شیئر کی جائے، تو یقین کریں کہ میرے دل سے وہ جو ایک ارن کرنے کا پوائنٹ تھا وہ میں نے میرے ساتھ تو ضرور آبویسلی اس دور میں وہ تو ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں یہ حدیثیں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے کل مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ حدیثیں میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے۔ جب آپ لوگ اسے سنیں گے، اسے شیئر کریں گے، تو آپ خود سوچیں کہ انسان کی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے میں سمجھتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہا تھا اور اس کے رسول کا کام کر رہا تھا، وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایفرٹ یعنی کہ مجھ سے یہ کروا رہا ہے، تو میں اس پہ اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور اس کے بھی مجھے یہ ہمت دینے پہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی مجھے سعادت ملی ہے کہ میں ڈیلی بیسس پر آپ تک حدیث پہنچا رہا ہوں، ورنہ کنسسٹنسی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح مجھ سے جو ہے نا اپنا پیار و محبت رکھیں گے، جس طرح آپ ابھی بھی میری ویڈیوز کا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہ آپ لائکس آبویسلی نیا چینل نہیں ہو رہے، لیکن آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے اسی چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے۔ تو آج کی یہ جو پیاری سی حدیث ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب اصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، یعنی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے، جب رمضان آتا ہے تو اس کے روزے احتساب، یعنی کہ اس احتساب کو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ تو احتساب کو یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اصول اجر و ثواب کی نیت سے رکھے، یعنی کہ اس کی مقصد جو ہے نا اس کا اجر اور ثواب یعنی کہ ملے اس کے بدلے میں نا، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اگلے جو اتنے گناہ ہوتے ہیں جو اس نے کر گزرے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں اگر سچے دل سے خلوص آبویسلی جب کسی بھی عبادت میں آپ خلوص دل اور اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ جس طرح اس کا حق ہے، تو وہ لازمی سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو وہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، تو آپ خود سوچیں کہ جو رمضان شریف کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، ایمان وہ ان کی مثلا نیت ہی ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے بہتری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر سے نوازے، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کو سلامتی اور امن اور یہ سب کچھ اتارا جاتا ہے زمین و آسمان پہ۔ تو یہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری سی رات ہوتی ہے، جو انسان اس رات کو جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو دعائیں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ سلامتی اس رات کو برس رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس انسان کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں، نفل پڑھتا رہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ دل میں اخلاص یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میں ہماری مغفرت کرے اور میں جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلائے، یعنی کہ پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ وہ، تو اس کے بھی اگلے تمام گناہ، یعنی کہ اس کے بھی جتنے گناہ ہوں گے پچھلے، اگلے سے مطلب ہے جو کر گزرا ہے، وہ اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
تو کہتے ہیں یہ والی حدیث جو ہے سفیان کے ساتھ سلمان بن کثیر نے بھی، اور اس حدیث کو زہری سے بھی روایت کیا ہے، یعنی کہ وہ روایت بتا رہے ہیں کہاں کہاں سے ہوئی ہیں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے۔ تو اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رمضان میں آپ کس نیت کے ساتھ روزے آپ کو رکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیسیکلی کوئی بھی عبادت ہے اس میں اخلاص بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا ذرا بر اخلاص جو ہے نا آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اور اس دوران اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نارے دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس انسان پہ حرام ہو گئی جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر اور خوف سے، یعنی کہ اللہ کا ڈر اور خوف کسی انسان نے کیا کرنا وہ برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اس کی محبت میں اور ندامت سے آنسو گرے اس کی گالوں پر، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، یعنی کہ آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی، اگر چھوئے گی تو وہ آگ نہیں رہے گی، وہ اپنی جو ہے نا چینج کر جائے گی نا اپنی جو اس کی خصلت ہے۔ تو یہ کتنی پیاری اور خوبصورت سی حدیث ہے، یہ ہمارے بتا رہی ہے ہمیں کہ کس طرح ہمیں نماز میں کھڑا رہنا ہے، لیلۃ القدر میں کس طرح باتیں کرنی ہیں اور کس طرح سارا کرنا، یعنی بیسیکلی آپ کی نیت اس میں بتائی گئی ہے کہ آپ نیت اور اخلاص ہونی چاہیے، باقی باتیں تو انسان کرتا ہے، اللہ معاف کرنے پہ آئے تو کسی کے ایک سجدے کے بدلے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور کسی کی نہ کرنے پہ آئے تو ساری عمر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر نہ کرنے پہ آئے گا تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی پکڑ سے اس کے ساری زندگی کے اعمال غارت کر دیے جائیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ رحمت عالمین رحم فرمانے والا ہے، تو یہ جتنی رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے انسانوں پہ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جب تک نعمتوں والا اور نعمتوں والا رویہ نہیں رکھے گا تو ہم کسی طرح بھی نہیں ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ضرور دیتے ہیں لیکن مانگتے صرف اللہ سے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح جائیں گے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جاؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے زمین و آسمانوں اور کائناتوں پہ، اس کی رحمت اتنی زیادہ، انسان کے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کتنے سے انسان کے گناہ ہوں گے، کتنے بڑے کیا ہوگا، لیکن دیکھیں جب وہ کرنے پہ آتا ہے، معاف کرنے پہ آتا ہے تو وہ گناہ گاروں کو، بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کی درخواست کرنی چاہیے اور سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیشہ پڑھنا چاہیے ہر بات پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی، اور قبر کی منزلوں میں بھی ہمارے ساتھ اسی کا چاہیے ہمیں ایسا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔